آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سبحان اللہ. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. جڑا حبدار مدنی دا ہوندی ہر امداد کرے سوں. رل مل حبدار قطارے وچ ہے سائیں دی یاد کرے سوں. ساڈا وارث قبر حشر دا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جمنا دل شاد کرے سوں. اساں دانش مومن رل مل دے سائیں دا میلاد کرے. سبحان اللہ. صدائیں درودوں کے آتے رہیں گی. جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا آل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. ذوق اللہ رکھنا سبحان اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد درود اللہ مدود آقا نامدار تاجدار دو عالم نور مجسم فخر دو عالم ہادی اعظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پہ دعائے اللہ رب العزت آئی دے پروگرام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال محفل ہوئی ہے تے سالانہ برسی ہے بھائی عبدالمجید مرحوم مغفور. اللہ تعالیٰ دی قبر کو باغ بہار فرماوے. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرماوے. آمین. حضرات محترم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد کا ذکر ربیع الاول شریف کے اندر اور پورا سال بھی سرکار کا ذکر ہوتا ہے. یہ مہینہ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ آپ دے وصال پاک دا مہینہ ہے اور اس پاک دی محفل ہوتی ہے. مہینے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر بھی تو انشاءاللہ سرکار دی آل دا ذکر بھی نال ہوتی. ذوق اللہ کو نظر سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے نیاز فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب اساں کو تمام جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے. پوری کائنات عالم واسطے زمین والا واسطے آسمان والے مشرق ہوئے مغرب ہوئے شمال ہوئے جنوب ہوئے تحت سرات لا کے عرش لا تک رب کائنات فرمایا محبوب جتنے کائنات کے اندر پیدا فرمائے مخلوق 18,000 جہان پیدا کی دل فرمایا میں 18,000 جہان در رب اور تجھا سارے واسطے رحمت للعالمین. سبحان اللہ. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط انسان واسطے نہیں جانور واسطے بھی سرکار رحمت. دیکھو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزریا جنگل بیابان دے اندر ایک یہودی جال لا کے ہرنی کو جال دے اندر پھنسایا. سرکار مدینہ دا گزر ہویا ہرنی نے پکاریا یا رسول اللہ میرے چھوٹے بچے کرم نوازی فرماوا میری مدد فرماوا میں کو آزاد کروا میں اپنے بالا کو کھیر پلا کے واپس آوے جاؤں. سرکار مدینہ فرمایا یہودی کو آزاد کر دے اے ویسے اپنے بالا کو کھیر پلا کے آوے سی. آکھن لگا کیویں ہو سکتا ہے جنگل دے جانور آزاد ہو ونجے جال کنو باہر چلا ونجے واپس نہیں آتا. سرکار مدینہ فرمایا یہودی تو کو خبر نہیں جنگل دے جانور بھی جان دل میں اللہ دا رسول ہوں. سبحان اللہ. سجا جنگل دے ہرنی مدنی کو میں کو آ چھڑواؤ میں والا سا پھس گئی ہاں اوکھے جال دے وچ پچ پومن سا میں ول آساں ونج فجری دے بکھے بالے کو بس کھیر پلا میں ول آساں کر فکر نہ شاہد شکاری اے تساں دیو فرما میں ول آساں. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہرنے کو آزاد کر اے جنگل دی ہرنی جان دی ہے میں اللہ دا سچا رسول ہوں.
ہرنی آئی ہے اپنے بچوں کو کھیر پلایا فرمایا میں اپنے مدینے دے تاجدار نبیاں دے سردار کو ذرا سامنے دے کے آئی ہوں کل ہی نہیں آئی بچے بھی نال چل کے آئے یہودی دیکھ کے حیران ہو گیا یارو جدہ جنگل دے جانور اشانہ والے نبی کو مننے میں انسان ہو کے کیوں نہ نبی دا کلمہ پڑھا یعنی پتہ چل گیا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہن تک جنگلہ دے جانورہ دی ہوئی مدد فرماویں لو سرکار دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ یا عرض کیتا یا رسول اللہ میرا اٹھ جرا چھٹا ہو گیا ہے حملہ کریں دائیں قریب نہیں آمہ دے دا سرکار مدینہ فرمایا غلامو چلو اندے اٹھ دی خبر گندے آئیں جدا چل دے سرکار آئین عرض کیتا یا رسول اللہ اٹھ کی باغ دے اندر بندے سرکار مدینہ فرمایا دروازہ کھول دے عرض کی تو یا رسول اللہ تو حملہ کر دیں دائے فرمایا اٹھ بھی جان دائے میں اللہ دا سچا نبی آؤں فرمایا جنہ دروازہ کھولے آئے اٹھنے دٹھا تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر بھجدہ ہویا آئے قدمیان ڈٹھا سرکار مدینہ فرمایا ونج مہار گننا نکیل گننا مہار تے نکیل گننا یا نک دے اندر پاتی مہار حوالے کی تھی مالک دے فرمایا اٹھ اپنی زبان دے اندر شکایت کریں دے کہ میرا مالک مال تل دیں دے بار برداری دا کم گھندہ ہے پر کھامن واسطے غذا پوری نہیں دیندہ فرمایا اگر اتنو کم گھندہ ہے تا کھامن واسطے غذا بھی پوری دیتی کرنا یعنی پتہ چل گیا سرکار مدینہ جانورہ دیوی جرائے مدد فرماویں پتہ چل گیا جانور بھی سرکار دے نال محبت کریں دن اے نہیں بلکہ سرکار دے نال پتھر بھی محبت کریں دن جنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ دو تے قدم رکھیا حضرت سیدنا صدیق اکبر نالن عمر فاروق نالن عثمان غنی نالن احد پہاڑ واجد دے اندر آ گیا ہلن پہ گیا سرکار مدینہ نے قدم دی ٹھوکر لائی فرمایا اس کن فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان فرمایا احد ٹھہر ونج تیرے تے ایک نبی دا قدم ہے بیا صدیق اکبر دا قدم ہے اور دو شہیدہ دا قدم ہے یارو شہید کونن دیکھو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمن والے وقت دی خبر دی تھی بخاری شریف دے حدیث پاکیں فرمایا تیرے تے ایک نبی دا قدم بیا صدیق اکبر دا قدم دو شہیدہ دا قدم شہید کونن حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی سرکار مدینہ فرمایا عمر تو بھی جامع شہادت لوش کرے سے عثمان تو بھی جامع شہادت لوش کرے سے حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ اس سرکار دا فرمانے عالی شان سنیا اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا مگ دیان اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلکا وجعل موتی فی بلد رسولکا یا اللہ موت شہادت دینے شہر مدینہ دا ہوئے آپ کو چل رہا سبحان اللہ موت شہادت تے شہر مدینہ دا ہوئے کیوں سرکار مدینہ دا فرمانو چکے عمر جامع شہادت نوش کرے سے ان دے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی یا اللہ پر اے بھی دعا پہ مگدہ موت شہادتی ہوئے تو شہر مدینہ دا ہوئے باقی صبح دی نماز دے خاطر جدا سیدنا حضرت عمر پاک آئین مسلح امامت دیتے ابو العلو مجوسی آکے زہر آلود خنجر دوار کیتا ہے نمازیاں باقی کوئی زخمی کیتا نکلن لگیا چھٹ کے اور کچھ صحابہ کرام زخمی بھی ہوئیں حضرت عبد الرحمن بن عوف گائیں نماز پڑھائیے نماز تو بعد حضرت عمر پاک فرمایا کہیں حملہ کیتا ہے عرض کیتا آقا حملہ کرن والا ابو لولو مجوسی ہے آپ نے دعا منگی یا اللہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں بلکہ ایک بے ایمان مجوسی ہے ایوی تیری رحمت مالک کائنات کوئی مسلمان ایمان والا میں کوئی قتل نہیں کیتا ایک بے ایمان ہے حضرت سیدنا عمر پاک دی شہادت ہوئی 26 ذی الحج کو زخمی ہوئے محرم الحرام دی پہلی تاریخ کو جامع شہادت نوش فرمایا حضرت سیدنا عثمان غنی دی واری آئی قرآن دی تلاوت بیٹھے کریں دن
اپنے حجرے دے اندر مصری بلوائیاں نے مکان دا محاصرہ کیتا ہے تلواراں چا کے کریں اعلان کریں دے اگر عثمان غنی باہر آئے تک جرا قتل کر دیتا ہوئے سی شہید کر دیتا ہوئے سی خبردار اگر عثمان غنی مسجد کے اندر آئے مگر سیدنا حضرت عثمان غنی آپ نے اپنے گھر والی سیدہ بی بی نیلہ پاک کو فرمایا میں کو سرکار دی دستار دو اور جبہ مبارک دو پاک ادھرا میں آخری بار منجرے وصیت کرنا چاہنا باغیاں کو رساونا چاہنا حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دیوار کنوائیں فرمایا مصریو بلوائیو میں تا فرمانی مصطفیٰ دے مطابق جنتیاں تُسا اپنی آقبت خراب نہ کرو توجہ ہے بلائے حضرت سیدنا عثمان غنی واپس آئین آکے قرآن دی تلاوت شروع کیتی ہے قرآن دی تلاوت بیٹھے کریں دن ایک دیوار حضرت علی پاک اندر آئین فرمایا عثمان کئی دیوارہ تو روٹی بند پانی بند گزرا اوقات کی میں پیاؤں گئے آپ نے فرمایا علی پاک بنا بھوک لگ دیئے اللہ دے پاک کلام دی تلاوت کرے نا بھوک ختم ہو سبحان اللہ جنا پیاس لگ دیئے رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ کر کے سبحان ربی اللہ اللہ دی تسبیح لینا تے پیاس بھی ختم ہو گئی حضرت سیدنا عثمان غنی اندر بیٹھے قرآن دی تلاوت بیٹھے کریں دن مصری بلوائی مکان دیوارہ کراس کر کے اندر آئیں زہر آلود خنجر دوار کیتا اور اے آیات کریمہ تلاوت بیٹھے کرے دل فاسا یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم اے آیات زبان دوتے آئی اے آیات زبان دوتے آئی تلاوت بیٹھے کرے دل اور جس وقت زہر آلود خنجر دوار تھی آئے خون دا پہلا قطرہ اس آیات مبارکہ دیتے آئے حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے تیری آسمان تیری عظمت تے قربان کہیں دی شہادت گوئی کربلا دا میدان لے کہیں دی شہادت گوئی بدر دا میدان لے کہیں دی شہادت گوائی جرائے احد دا میدان دے اے عثمان تیری شہادت گوائی اللہ دا پاک قرآن پیا دے سبحان اللہ اے مالک ملک صداقت دا یہ پہلا یار صدیق عمر عدل دا پہ کرے جے دیکھیں میرے تھی کے عثمان حیادہ منبع ہے کتی سرور خود تصدیق حیدر پیر سنیا دا کتی گال شراوی ٹھیک ہے ذوق نہ لکھو سبحان اللہ ذوق نہ لکھو سکھ لنگر منگوے نے یہ تو اول سبحان اللہ کو حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دی شہادت ہوئی ہے تو قرآن دی تلاوت کریں دو ہیں ذی الحج دی 18 تاریخ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی نے جامع شہادت نوش فرمایا محرم دی پہلی تاریخ کو حضرت سیدنا عمر فاروق نے اور یہ سلسلہ چل دو یا جنہ سیدنا حضرت امام حسن تے حسین دیواری ہے امام حسن کو زہر دا جام پلایا گیا اور حضرت امام حسین کربلا دے میدان دے اندر آئے کیوں نہ کربلا دے اندر آمینہ جنہ دے بابے دائی مقام جن دی فلادت ہوئی ہے کعبے دے اندر اور شہادت ہوئی ہے تا مسجد دے اندر دنیا دے اتے آئین تے اللہ دا گرہا دنیا تو پردہ فرمایا تے والوی اللہ دا گرہا کہیں نے کیا ہی خوبا کیا ہے علی پاک دی عظمت ہے فلادت ہوئی ہے تا کعبے دے اندر شہادت ہوئی ہے مسجد دے اندر کوفے دی جامعہ مسجد دے اندر کیا پوچھ دو کیا میں عرض کران لجپال علی دی عظمت جندہ جمنا کعبے پاک ہوئے جندی
مسجد پاک شہادت جیندہ ذکر وظیفہ اول ہے جیندہ چہرہ تکن عبادت ہے ظفر لجپال علی گھر فاکے باہر سخاوت